اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین حالتوں میں ایمان کی بھی اور صحت کی بھی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کی اس برکات کو، اس فضائل کو اور اللہ تعالیٰ کے جو جوش رحمت کو سمیٹ سکیں جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو سکے۔ اور الحمدللہ مجھے احساس ہے کہ آپ گھروں میں بھی پورا رمضان کا پوری تیاری بھی کرتے ہیں اور بچوں کی بھی ترغیب دیتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، نمازیں ادا کرنی ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو رمضان ہے اس کی ہم نے اسپیشل تیاری کرنی ہے۔ یہ جو روز جو ہے ہم یاد دہانی کراتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ کہیں بھی ایک لمحے کے لیے بھی ہم جو ہے وہ ڈائیورٹ نہ ہوں، بلکہ اپنا جو ہے وہ جو رمضان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس ہے ہمارا، بزنس ان اے وے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے بدلے میں ہمیں ریوارڈ سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں جنت سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ تو یہ جو ہمارا تعلق ہے یہ نہ صرف رمضان میں بلکہ غیر رمضان میں بھی قائم و دائم رکھے گا۔ ناظرین، کل اسی طرح ایک دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مختلف باتیں ہو رہی تھی خاص طور پہ رمضان کے حوالے سے، اور دینی باتیں تھیں اور کچھ چیزیں۔ ایک نکتہ وہاں سے مجھے ملا، ہمارے دوست انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی میں کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری جو زندگی ہے وہ اللہ کے رسول جیسی بن جائے۔ تو وہاں سے بات تھوڑی سی آگے بڑھی۔ جب بات تھوڑی سی آگے بڑھی تو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ احزاب جو 33ویں سورہ ہے، اس میں جو آیت ہے 21، جو کہ پہلا حصہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ فِي أُسْوَةٍ حَسَنَةٍ، در حقیقت بے شک اللہ کی رسول کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب نمونہ یہ ہم نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم نے صرف اتنا ہی سنا ہے لیکن اس کو شاید سمجھا نہیں ہے۔ تھوڑے سے لمحے لیں گے اور اس کو بات کو تھوڑی سی آگے وضاحت کریں گے کہ کس طرح۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میں اپنے جب یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو پہلے میرا جو سیکٹر تھا وہ ٹیکسٹائل سیکٹر تھا۔ اچھا، اب ہوتا وہاں پہ کیا تھا، بیرون ملک سے ہمیں آرڈرز آتے تھے۔ آرڈرز جب آتے تھے بیرون ملک سے تو وہ کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے وہ مختلف اسپیسیفیکیشنز بھجواتے تھے کہ فلاں آرڈر میں یہ اسپیسیفیکیشن ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل کوئی شرٹ ہے، کوئی بیڈ شیٹ ہے، کچھ بھی، کیونکہ ٹیکسٹائل سیکٹر تھا تو وہ ایک ایک انچ کی چیزیں، ایس پی آئی اسٹیچز پر انچ والا معاملہ جو آپ کو بھی شاید علم ہو کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز، اتنے انچ پہ بٹن ہوگا، اتنے انچ پہ کاج ہوگا، اتنی سلائیاں ہوں گی، اتنا سارا کچھ ہوگا۔ وہ ساری اسپیسیفیکیشن کو دیکھتے ہوئے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا سیمپلنگ کا، وہ سیمپل تیار کرتا تھا۔ سیمپل جو ہے وہ بائر اپروو کرتا تھا، ٹھیک۔ اب وہ سیمپل کو پروڈکشن میں بیچتے تھے۔ جب پروڈکشن میں وہ جاتا تھا تو وہاں پہ گڈز بنتی تھیں۔ ہوتا یہ تھا کہ ہر ایک ٹیچر نے یا وہاں پہ جو سپروائزر ہوتا تھا وہ سیمپل رکھا ہوتا تھا ساتھ۔ جس ٹیچر نے بھی اگر کوئی بٹن لگانا ہے تو فوراً وہ سیمپل کو دیکھتا تھا اور وہ میئر کرتا تھا کہ کتنے انچ پہ یہ بٹن لگنا ہے۔ اگر کسی نے اپنی مشین کے سٹیچز کم یا زیادہ کرنے ہیں تو وہ سیمپل کو دیکھتا تھا۔ یہ سیمپلز میں جو ہے وہ 1 انچ میں 6 سٹیچز ہیں، 7 ہیں، اگر 7 ہیں 7 لگاتا، 6 ہیں تو 6 لگاتا۔ اسی طرح ایک ایک چیز پیکنگ تک تمام چیزیں وہ سیمپل کو دیکھ کے بناتا تھا۔ اچھا، ہوتا یہ تھا کہ وہاں پہ کوالٹی انسپیکٹر ہوتا، جب پروڈکشن بن جاتی تھی پھر سارے وہ گڈز کو چیک کرتے تھے۔ چیک کرنے کے بعد جب ساری چیزیں اپروو ہو جاتی، جو ریجیکٹ مال ہوتا وہ ریجیکشن جو ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا ادھر چلا جاتا، جو اپروو ہوتا وہ پھر ویئر ہاؤس اور وہاں سے پھر ڈسپیچ ہو جاتا۔ جب ڈسپیچ ہو جاتا بائرز کے پاس جاتا، بائرز اس سیمپل کے ساتھ چیک کرتا، اپروو کرتا اور کنفرمیشن کر کے پیمنٹ کرتا ریوارڈ کی صورت میں۔ بات ابھی اور آگے بڑھاتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک دوست ہیں جو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، تو وہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے جو انتظامات کرتے ہیں، اب جویلری کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی وہاں پہ پہلے دیکھتے ہیں، وہ جناب ڈائری دیکھی، سیمپل دیکھا، یہ والا جو ہمیں یہاں پہ یہ موتی چاہیے، یہ کلر چاہیے، یہ چاہیے۔ پھر وہ لباس والوں کے پاس جاتے ہیں، یہاں سے یہ لباس چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، ہر چیز کو سیمپل کے مطابق۔ اب آپ خود سوچیں، جب سیمپل تیار ہو گیا، جب فائنل پروڈکٹ
فائنل انتظامات اگر سیمپل سے جدا ہوئے تو کیا پیمنٹ ہو جائے گی؟ کیا زندگی میں آپ نے کبھی ایسی مثال سنی ہو جس میں بائر نے جو سیمپل دیے یا جو کسٹمر ہے جس نے سیمپل دیے اس کے وہ مطابق اگر چیز تیار نہیں ہوئی تو کیا پیمنٹ، کیا ریوارڈ ملے گا؟ اب یہاں پہ اسی چیز کو ہم مختصر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی جو رسول کی زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے تو پھر ہم نے اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے۔ جو یہ پروڈکٹ بن رہی ہے جب اللہ کے ہاں جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول کی زندگی کے ساتھ اس کو میچ کرنا ہے۔ اگر وہاں پہ ہماری زندگی کے بالکل سٹیچز ہی کچھ اور ہوئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ریوارڈ ملے گا؟ جب دنیا کے چھوٹے سے معاملات میں ہمیں وہ ایک چھوٹا سا بائر جو ہے وہ ریوارڈ نہیں دینے کو تیار، تو اتنی بڑی ہستی جو ہے وہ اتنی بڑی زندگی کی پروڈکٹ ہے، اگر وہ بالکل ہی ڈیویٹ کر رہی ہوگی تو وہ ریوارڈ نہیں ملے گا۔ اور اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو جانچنا ہے۔ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، تجارت کیسے کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، معاملات کیسے تھے، اخلاقیات کیسے تھے، تہذیب، تمدن، معاشرت، ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق میچ کرنا ہے۔